تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینہ بلا لیجئے، میں تڑپ کر یہاں، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینہ بلا لیجئے۔ حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوگر، حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوگر، ان کا دیدار مجھ کو کرا دیجئے، میں تڑپ کر یہاں۔ حضرت گرامی جس عظیم المرتبت پیکر علم و عرفان، نیر تابہ سالار کاربا، محقق دورہ، فقیہ زمان، ماہر وید و قرآن، مظہر کمالات، منبع الحسنات، جامع البیانات، بین الاقوامی، شہرت یافتہ، عالم کبیر، فاضل جلیل، بحر الرعیق، عدیم النظیر، مؤرخ اسلام، شہید ہندوستان، حضرت علامہ و مولانا کفیل اشرف صاحب چترویدی دامت برکاتہم العالیہ کے لیے ہم سب کی آنکھیں ترس رہی تھی۔ الحمدللہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ حضرت صاحب پیش کریں گے کہ آپ تشریف لا کر اپنی تقریر دل پذیر سے ہم سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں گے اس شعر کے ساتھ کہ بج رہا ہے چار سو نقارہ جن کے نام کا، بج رہا ہے چار سو نقارہ جن کے نام کا، ہر زباں پہ تذکرہ ہے جاری جن کے کام کا۔ ارے بت قدوں میں جس نے گاڑا ہے علم اسلام کا، اور روب ہی کچھ ایسا ہے اس دین کے زرغام کا۔ مثل مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، مگر جب خدا مہربان ہوتا ہے تو خود کنواں پیاسے کے پاس اٹھ کر کے آتا ہے۔ حضرت والا مائک پر ایک مرتبہ زوردار تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب چترویدی زندہ باد، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب چترویدی زندہ باد، سرزمین جھارکھنڈ زندہ باد، سرزمین جھارکھنڈ زندہ باد، قومی یکتا زندہ باد، ہندو مسلمان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ واہ 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 واہ، مولانا تقیر زکری صاحب زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأفصحين، والصلاة والسلام على سيد الأشجعين، والصلاة والسلام على سيد الشارعين، والصلاة والسلام على سيد الشافعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أيضا وقال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله تعالى:
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله رواه أبو داود. وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم. وعن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه الترمذي وابن ماجه وابي داود ورواه احمد. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم پیغام محبت دیتے ہیں. انسانیت کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے. ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے. اور محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے. یہ وہی اقبال ہے جس نے آج سے 117 سال پہلے ہمارے اس عزیز ترین ملک ہندوستان کی تعریف میں سن 1903 میں ایک ایسا ترانہ ہندی لکھا تھا جسے آج بھی ہمارے ملک ہندوستان کا ہر فرد و بشر ہر سال 15 اگست اور 26 جنوری کے خوشی اور جشن کے موقع پر ہم سب لوگ اس ترانے کو پڑھتے ہیں, گنگناتے ہیں. ملک ہندوستان میں رہنے والے ہمارے تمام ہندو بھائی, مسلمان بھائی, سکھ بھائی, عیسائی بھائی, جینی بھائی, بدھسٹ بھائی سب مل کر کے اس ترانے کو گنگناتے ہیں. کیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ اقبال کا کلام ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال نے 1903 میں اس کلام کو لکھا, اس ترانے کو لکھا. اور اس ترانے کو سب سے پہلی مرتبہ پبلش کرنے والے, سب سے پہلی مرتبہ پرکاشت کرنے والے, سب سے پہلی مرتبہ اس کلام کو اخبار میں شائع کرنے والے کانپور کے پنڈت دیا نارائن نگم تھے. پنڈت دیا نارائن نگم نے پہلی مرتبہ اس کلام کو شائع کیا. وہ زمانہ نام کا ہفت روزہ ویکلی ساپتاہک اخبار 1903 میں نکالتے تھے. انہوں نے اس کلام کو شائع کیا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, مذہب نہیں سکھاتا
آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. وہی اقبال کہتا ہے شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے. شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے, اور دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. وہی اقبال کہتا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. اس عظیم الشان تاریخ ساز با رونق بابرکت دینی اجلاس کی نظامت اور نقابت کا فریضہ انجام دینے والی ایک ادبی شخصیت جو بار بار ماشاءاللہ فون پہ خیریت بھی لیتے ہیں اور جلسوں کی یاد دہانی کراتے رہتے ہیں. عزیزم عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا محمد تنویر زکی صاحب مد ذل العالی سلمہ اللہ تعالی عز و جل, جن اشعار کے ساتھ اس حقیر و فقیر کو متعارف یہاں پر کیا, یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے. اس عظیم الشان جلسے کی اولین پرخلوص دعوت عزیزم مولوی محمد اسد میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل نے پیش فرمائی, اور تب سے لے کے اب تک برابر مستقل آپ سب حضرات کے ذوق و شوق کے بارے میں بتاتے رہے. فاضل نوجوان جن کی کاوش جمیلہ, جن کی محنت و مشقت کے بغیر یہ جلسہ یہاں تک نہ پہنچتا. جواں سال جواں عمر عزیزم حافظ و قاری محمد تبارک حسین صاحب سلمہ اللہ تعالی عز و جل, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. وہی آج ہم کو لینے کے لیے پہنچے, اور یہاں پر ہمارے ہندوستان کی جو پہچان پوری دنیا میں ہے کہ ایکتا و بھائی چارے کی زندہ مثال اگر کسی کو دیکھنا ہے تو دنیا کے 212 ملکوں میں سے لوگ آئیں اور بھارت کی سرزمین پہ آ کر کے محبت اور پیار کی باقاعدہ بھاوناؤں کو دیکھیں. اسٹیج پہ تشریف فرما الگ الگ دھرموں کے الگ الگ دھرم گرو ایک ساتھ, ایک ایشور, ایک پربھو, ایک برہما, ایک کرپالو, ایک دیالو, ایک کروناشیل, ایک ادھیشور, ایک رحمان, ایک رحیم, ایک کریم, ایک گاڈ, ایک آلمائٹی, ایک ایشور, ایک رب ذوالجلال کی محبت میں اس مقام پر بیٹھے ہیں. اے رب ذوالجلال ہمارے ان تمام بھائیوں کی آپس کی محبت میں اور بھی پختگی پیدا فرما دے. اے رب ذوالجلال ہمارے ملک ہندوستان کو ہر بلا سے, ہر پریشانی سے, ہر بیماری سے, ہر وائرس سے محفوظ فرما دیجئے, سرکشت فرما دیجئے. بھارت کی دھرتی پر سانس لینے والے کم و بیش 1 ارب 32 کروڑ انسانوں کو ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کے روگ سے, ہر قسم کی پریشانی سے, ہر ناگہانی سے اے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون فرمائے. جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو صحت و شفا نصیب فرما دیجئے. جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر بیمار ہو گئے, بڑے بڑے انجینئر بیمار ہو گئے, نرسز بیمار ہو گئی, نرس دیکھ بھال کرنے والی وہ بیمار ہو گئی. اللہ تعالیٰ سبھی کو صحت و شفا نصیب فرمائے. آپ حضرات اللہ تعالیٰ سے حفاظت اور سلامتی کے لیے اللہ پاک کے 2 نام 11 مرتبہ پڑھ لیجئے, جو کہ ہم سے قبل ہمارے رفیق مکرم صوبہ جھارکھنڈ میں ہمیں اولین بار باقاعدہ طور پر مسند ارشاد پر اپنی بے نظیر خطابت کے ذریعے بیٹھانے والے عزیزم عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا محمد اکرم صاحب القاسمی مد ذلہ العالی نے کہا تھا کہ دعا کرائی جائے گی بلا کو دور کرنے کے لیے, وائرس کو دور کرنے کے لیے, بیماریوں سے باقاعدہ صحت پانے کے لیے, روگ سے پوری طرح سے نجات پانے کے لیے. تو دعا کے طور پہ اللہ پاک کا ایک نام ہے یا حفیظو, اللہ کا ایک نام حفیظ ہے حفاظت کرنے والا, اور اللہ پاک کا ایک نام ہے سلام یا سلامو سلامتی دینے والا. 11 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اپنے سینے پہ دم کر لیجئے گا. پڑھیے 11 مرتبہ یا حفیظو 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 یا حفیظو. دم کیجئے اپنے سینے پہ. اب پڑھیے سلامتی کے طور پر 11 مرتبہ
یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام، بہنیں بھی پڑھیں 5 مرتبہ ہو گیا، یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام، دم کیجئے اپنے اوپر۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان دونوں مبارک ناموں کی برکتوں سے، یا حفیظو کی برکت سے اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، اور یا سلاموں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سلامتی کی دنیا میں رکھے۔ نہ معلوم کہاں کہاں سے لوگ تشریف لائیں، مجھے بتایا کہ ہزاری باغ سے لوگ تشریف لائیں، نیا ٹولی سے ہمارے تمام احباب جتنے بھی حافظ محمد ذاکر میاں، حافظ محمد ذاکر میاں اور جناب عزیزم پرویز عالم میاں، یہ سب حضرات، امام صاحب نیا ٹولی کے تمام بستی، تقریباً 8 مسجدیں ہیں، 8 مسجدوں میں سے 40 اذانیں روزانہ ہوتی ہیں۔ آپ کا علاقہ اتنا مبارک ہے، میں عرض کروں، اور ایک اذان میں اللہ پاک کا نام 11 مرتبہ لیا جاتا ہے، ہر مقام پر اللہ کا ذکر، ہر مقام پر اللہ ہی کی یاد۔ اذان کا پہلا لفظ اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کا آخری لفظ اللہ، لا الہ الا اللہ پہ اذان مکمل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ ہی سب سے پہلی مرتبہ اللہ پاک کا نام فوراً اللہ آ گیا۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھیے، الحمدللہ میں فوراً اللہ کا نام موجود۔ قرآن مجید میں سب سے آخر میں اللہ کا نام سورۃ الاخلاص شریف میں قل اللہ احد میں اللہ الصمد، بس یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ نام آخر میں استعمال ہوا۔ پھر سورہ فلق میں اللہ پاک کا نام نہیں آیا، سورۃ الناس میں اللہ پاک کا نام نہیں آیا۔ تو خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اول بھی اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ سبحان اللہ پڑھ دیجئے، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ۔ آپ باقاعدہ پڑھ لیجئے، برنا باز کی بائبل پڑھ لیجئے، چونکہ بہت سارے عیسائی بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اس مقام پر، میں عرض کر دوں آپ سے اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ برنا باز کی بائبل پڑھ لیجئے، یوحنا کی بائبل پڑھ لیجئے، بیپٹسٹ کی بائبل پڑھ لیجئے، متی کی بائبل پڑھ لیجئے، آپ گوتم بدھ جی کی کتاب دیگ نکائے پڑھ لیجئے، اور میں عرض کر دوں وردمان مہاویر جی کی کتاب ٹھاڑ اور اپانگ پڑھ لیجئے، آپ رامائن کے 24,000 دوہے پڑھیے، مہابھارت کے 1,15,000 شلوک پڑھ لیجئے، رگ وید پڑھیے، یجروید پڑھیے، اتھر وید پڑھیے، سام وید پڑھیے، قرآن مجید کے 86,700 مقدس الفاظ پڑھ جائیے، احادیث مبارکہ کو باقاعدہ پڑھ جائیے، بخاری شریف کی 7,275 حدیثیں پڑھ جائیے، مسلم شریف کی 7,425 حدیثیں پڑھ جائیے، ترمذی شریف کی 4,000 احادیث مبارکہ پڑھ جائیے، ابو داؤد شریف کی 4,800 احادیث مبارکہ پڑھ جائیے، تفسیر قرآن پڑھیے، فلکیات کے بارے میں پڑھیے، ارضیات کے بارے میں پڑھیے، سائنس کے بارے میں پڑھیے، ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھیے، جیولوجی کے بارے میں پڑھیے، یولوجی کے بارے میں پڑھیے، اینٹروپولوجی کے بارے میں پڑھیے، اینتھولوجی کے بارے میں پڑھیے، آفتھلمولوجی کے بارے میں پڑھیے، پڑھتے ہی جائیے، چونکہ اللہ نے اپنے حبیب امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب قرآن مجید کی سب سے پہلی آیتیں شریفہ نازل فرمائی تو اس میں نماز کی فرضیت کا اعلان نہیں ہے، اس میں روزے کی فرضیت کا اعلان نہیں ہے، اس میں حج بیت اللہ کی فرضیت کا اعلان نہیں ہے، اس میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی، اے محبوب، اے حبیب، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے دلارے رسول، اے میرے پیارے رسول، پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، موبائل کے اوپر مشغول ہیں ہر وقت، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ پکچریں، یہ گانے، یہ ڈرامے، ادھر ادھر کی باتیں، یہ افواہیں، کسی نے کچھ بھیج دیا اس کو ہم بغیر تحقیق کے، بغیر پوچھے ہوئے ان کو بانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ مارٹن کوپر نے موبائل کو اس لیے نہیں بنایا تھا، 3 اپریل 1973 کو موبائل بنایا مارٹن کوپر نے، امریکہ کے مشہور و معروف انجینئر، موٹورولا کمپنی کے مشہور انجینئر، 3 اپریل 1973 کو باقاعدہ موبائل کا انوینشن ہوا، اس کی ایجاد ہوئی۔ ان کو پتا بھی نہیں تھا، ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے موبائل کا اس طرح مس یوز ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں، جن کو اپنے بھوشیہ کا کوئی خیال نہیں، جن کو اپنے فیوچر کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہمیں آنے والے کل میں کیا کرنا ہے،
ہمیں دیش کی سیوا کرنی ہے، ہمیں ملک کی خدمت کرنی ہے، ہمیں بوڑھے ماں باپ کی لاٹھی بننا ہے، ہمیں پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، ہمیں بیواؤں اور ودواؤں کی سیوا اور مدد کرنی ہے، ہمیں یتیم بچوں کی مدد کرنی ہے، ہمیں باقاعدہ مریضوں کی دوا لانا ہے. کیسے یہ کانسیپٹ بنے گا، یہ تصور، یہ خیال، یہ جذبات کیسے پیدا ہوں گے؟ پوری رات موبائل میں جوجھ کر، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لے لے کر فالتو فضول بے معنی بے مقصد ٹاپک کے اوپر باقاعدہ ڈسکس کر کے اپنی زندگی کے قیمتی دن، ایک دن میں 1440 منٹ کی زندگی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ایک دن میں 86,400 سیکنڈ کی زندگی مل رہی ہے. یہ بیلنس ہے، آپ کی زندگی کا بیلنس ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کی توجہ موبائل کے بیلنس پہ لگی ہے، اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی؟ موبائل کا بیلنس ختم ہوتا ہے، ہم فوراً باقاعدہ طور پر فون کر کے بیلنس ڈلوا لیتے ہیں. میاں اپنی زندگی کے بیلنس کی فکر کیجئے. ایک دن میں 23,040 سانسیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. 23,040 سانسیں جو ایک مرتبہ ختم ہو گئی دوبارہ نہیں ملیں گی. آج 23,040 سانسیں ختم، کل 23,040 سانسیں اللہ پھر دے گا. یہ سانسیں ختم ہو جائیں گی، بالآخر انتقال ہو جائے گا اور ہم اور آپ قبر کا حصہ بن جائیں گے. ہمارا دل ایک منٹ میں 72 مرتبہ نئی زندگی پاتا ہے. 72 دھڑکنیں ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. پوچھے کسی MS ماسٹر آف سرجن سے، پوچھے کسی MBBS ڈاکٹر سے، بیچلر آف میڈیسن سے، پوچھے کسی باقاعدہ MD سے، ڈاکٹر آف میڈیسن سے کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہمارے دل کی طاقت و قوت کا کیا عالم ہے. ایک دن میں 1,03,680 زندگی دھڑکنوں کی شکل میں دے رہا ہے. آپ صبح بھی زندہ تھے، آپ کا دل دھڑک رہا تھا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس ایشور کی کرپا ہے، اس وقت بھی آپ کا دل دھڑک رہا ہے اور آپ زندہ بیٹھے ہیں باقاعدہ اسٹیج کے اوپر. صبح سے لے کے شام تک نہ معلوم کتنے لوگ ہارٹ فیل کے ذریعے سے اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے. ملک ہندوستان کا خالی ایک ریشیو دیکھ لیجئے، ایک دن میں کتنے ہارٹ فیل ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں ایک دن میں ہارٹ فیل کتنے ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ صبح بھی زندہ تھے، اس وقت بھی زندہ ہیں. اللہ کا کتنا بڑا انعام. کبھی خیال آیا ہماری آنکھوں کی روشنی سویرے بھی قائم تھی اللہ کے فضل سے. اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت بھی قائم ہے اور اللہ آگے بھی ہماری آپ کی آنکھوں کی روشنی قائم رکھے. ہمارے گردے اس وقت بھی کام کر رہے ہیں، پیشاب خیریت سے اتر رہا ہے. نہ معلوم کتنے بندوں کا پیشاب بند ہو گیا ہوگا، نہ معلوم کتنے بندے ڈاکٹر سے کہہ رہے ہوں کہ ہماری زندگی بھر کی ساری کمائی لے لیجئے، ساری سمپتی لے لیجئے، ڈاکٹر صاحب میرا پیشاب اتار دیجئے، میرا پیشاب اتار دیجئے. پیشاب کا اترنا کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم باز نہیں آ رہے ابھی تک. ایسی ایسی مصیبتیں، ایسی ایسی پریشانیاں، کبھی آندھیاں، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، کبھی باقاعدہ طور پہ مکان پورے کے پورے مکان بہہ جا رہے ہیں سیلاب میں، اور کبھی کوئنہ وائرس. میں عرض کر دوں آپ کوئنہ وائرس، میں عرض کر دوں آپ سے، اور کیسی کیسی وبائیں، کیسی کیسی بلائیں آ رہی ہیں. اس کے باوجود بھی ہم باز نہیں آ رہے ہیں گناہوں سے. ابھی بھی ان کی غیبتیں چل رہی ہیں، ہماری زبانوں پر ابھی بھی ان کی برائیاں چل رہی ہیں، ہمارے دماغوں میں ابھی بھی نفرت بیٹھی ہوئی ہے ایک دوسرے کی، جس سے ہماری شکر رنجی ہو گئی، جس سے ہماری ناراضگی ہو گئی. ابھی بھی ہمارے دل میں اس کے لیے بغض موجود ہے. ایسے وقت میں جبکہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے. آج مدرسے میں ہمارے تمام اساتذہ کرام، تمام احباب اسی مسئلے پہ غور و فکر کرتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کون سی دعا ہم اللہ پاک سے مانگیں، توبہ کریں تو کیسے کریں، یہ وبائیں کیسے ختم ہو جائیں. لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، بچوں کے لیے چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا، مدرسوں میں چھٹیاں ہو گئیں. میں عرض کر دوں آپ سے، اسکول بند کر دیے گئے. کس لیے؟ حفاظت کے لیے، سرکشا کے لیے. میں عرض کر دوں آپ سے، ابھی موبائل پہ نیوز آئی کہ کتنی ٹرینیں کینسل رہیں گی باقاعدہ اپریل کی 1 تاریخ تک. ہماری فلائٹ ہے، کل فلائٹ تھی، سب نے دیکھا، ہم نے کینسل کرایا. 12,500 روپے کے ٹکٹ تھے. میں عرض کر دوں آپ سے، پتہ نہیں ان بیچاروں کو پیسہ ملا کہ نہیں ملا. کل رانچی سے فلائٹ تھی ہماری. میں عرض کر دوں آپ سے، ہمیں پہنچنا تھا باقاعدہ طور پر سورت پہنچنا تھا، لیکن چونکہ آپ سمجھ رہے میرے بھائی صاحب نے مجھے اجازت نہیں دی. ہمارے احباب بھی کہنے لگے کہ نہیں حضرت گھر ہی جائیے، بہتر یہ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، دیکھیے مسافر کس طرح سے سفر کر رہے ہیں، ڈرتے ڈرتے. کوئی منہ کے اوپر باقاعدہ رومال باندھے ہے، کوئی منہ کے اوپر ماسک لگائے ہوئے ہیں، کوئی کس طریقے سے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. جس کو ضرورت ہے نکلنے کی وہ تو نکلے گا. کوئی کسی کے انتقال میں جا رہا ہے، کوئی امتحان دینے جا رہا ہے، کوئی کسی کے ولیمے میں جا رہا ہے، کوئی کسی بیمار چچا ماموں کو دیکھنے جا رہا ہے، کوئی اپنی بیمار ساس صاحبہ کی خیریت لینے جا رہا ہے.
میں عرض کر دوں اس لیے دعا کا مقام ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا مقام ہے۔ داماد مصطفیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، خسر رسول حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم، کون عمر فاروق اعظم؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، قائد المنافقین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کے پردے اور برقعے کی سب سے پہلی مرتبہ فکر کو ظاہر فرمایا، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خانہ کعبہ کے قریب میں، بیت المقدس خانہ کعبہ کے قریب میں عرض کر دوں آپ سے، مقام ابراہیم پر جا کر سب سے پہلی مرتبہ 2 رکعت نماز واجب ادا فرمائی، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو امیر المومنین بنایا۔ اس امت کے سب سے پہلے قاضی عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ آج مسجدوں میں، ہمارے ملک ہندوستان کی ہر مسجد میں دھوپ کی تپش، دھوپ کی تمازت، دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے مسجدوں میں جانمازیں بچھی ہیں، چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ چٹائیاں بچھانے والے کون ہیں؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر فاروق اعظم کے جن کی شان میں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا، ارشاد فرما دیا تھا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں، جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں، اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا ہے۔ آج کا نوجوان کیا جانتا ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی لسان عمر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے، حق کو جاری فرما دیا ہے، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں عرض کرتا ہوں انہوں نے دیکھا زلزلہ آیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، اب پوچھا یہاں کوئی خاص قسم کا گناہ ہو رہا ہے، کوئی مخصوص قسم کا گناہ ہو رہا ہے، کوئی الگ قسم کا گناہ ہو رہا ہے، آئندہ اگر یہاں زلزلہ آیا تو میں تمہاری بستی میں قدم نہیں رکھوں گا، یا گناہ سے توبہ کر لو یا اس بستی سے نکل جاؤ۔ تو یہ مقام توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار پسند ہے۔ لوگ کہتے ہیں استغفار پڑھیے، استغفار صحیح تلفظ ہے استغفار، استغفار، اور جب پڑھیں گے تو الف کے زبر سے پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب پڑھیں گے تو الف کے اوپر زبر دے کے پڑھیں گے استغفر اللہ پڑھیں گے، اور جب کسی کو تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے تو کہیں گے استغفار پڑھیے، استغفار پڑھیے، توبہ کیجئے، توبۃ نصوحہ کی توفیق اللہ سے مانگیے، غیبتوں سے توبہ کریں، بد نظری سے توبہ کریں، تزینان عینان، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ غیر کی بہو بیٹی کو تاکا جائے، یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان آنکھوں سے زنا کیا جا رہا ہے، غیر کی بہو بیٹی کو ابھی بھی تاک رہے ہیں۔ جب دیکھ لیا کہ یہ میرے گھر کی میری بیٹی نہیں ہے، میری بھانجی نہیں ہے، میری خالہ نہیں ہے، میری آپا نہیں ہے، میری دیدی نہیں ہے، میری والدہ نہیں ہے، تو دوبارہ نظر نہیں اٹھانا چاہیے اس طرف۔ لعنت اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ جلسہ یہاں کے لوگوں نے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اور توسیع مسجد کو عنوان سے منعقد فرمایا۔ میں عرض کروں آپ سے بڑا پیارا عنوان اصلاح معاشرہ کے تعلق سے میں عرض کروں لعنت اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعنت ہے اس مرد پر، لعنت ہے اس مرد پر جو کسی غیر محرم عورت کو دیکھے، لعنت ہے اس مرد پر جو کسی انجان اجنبی پرائی عورت کو دیکھے، اور لعنت ہے اس عورت پر جو کسی انجان پرائے مرد کو دیکھے۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ بچیوں کا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، دعائیں ایسی قبول ہو جائیں گی، حلال روزی ایسی ہی مل جائے گی۔ اپنی بیٹیوں کا حصہ دبائے بیٹھے ہیں، اپنی ماں کا حصہ دبائے بیٹھے ہیں، ابا کا انتقال ہوا، ابا کی ساری زمین جائیداد پہ ہمارا قبضہ ہو گیا۔ دنیا کا کوئی مفتی باپ کی زمین جائیداد کو ڈائریکٹ بیٹے کے نام کر نہیں سکتا، اس مفتی کی باقاعدہ سند ضبط ہو جائے گی، اس کی ڈگری کو مفتیان دین چھین کر پھاڑ دیں گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ انتقال ہوا باپ کا، اور جبکہ تمہاری 2 بہنیں بھی ہیں، جبکہ تمہاری والدہ زندہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں، تم نے کیسے اپنے آپ کو صرف بیٹے کی بنیاد پر، صرف بیٹے ہونے کی بنیاد پر باپ کی زمین جائیداد میں تم نے اپنے آپ کو حصے دار نمبر 1 کا سمجھ لیا؟ خبردار، للذکری مثل حظ الانثیین۔ جس قرآن نے نماز کی فرضیت کا اعلان کیا، جس قرآن نے حج بیت اللہ کو فرض قرار دیا، جس قرآن نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض قرار دی، اسی قرآن نے ہماری بہنوں کے حصے مقرر کیے،
ہماری بہن شادی شدہ ہو، ہماری بہن کماری ہو، ہماری بہن بہت امیر گھرانے میں باقاعدہ بیاہ دی گئی ہو، شریعت اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت اسلام حصہ چاہتی ہے کہ بہن کا حصہ نکالو، للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا لڑکی کو دیا گیا اس کا دگنا لڑکے کو دیا جائے گا۔ 3 کھیت چھوڑے ابا، 2 کھیت لڑکے کے ہیں، تینوں کے تینوں کھیت دنیا کا کوئی عالم اسلام، دنیا کا کوئی شیخ الحدیث، دنیا کا کوئی مفتی بیٹے کو دے نہیں سکتا ہے بہن کی موجودگی میں، بہن کی موجودگی میں۔ 3 لاکھ چھوڑے ابا نے، 2 لاکھ ہیں بیٹے کے، 1 لاکھ بیٹی کا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی اس سے لے نہیں سکتا۔ ابا نے باقاعدہ 3 کوٹھلیاں، 3 کمرے چھوڑے، للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ کا قانون 4 پارے میں موجود ہے۔ بہنوں کا حق کھائے بیٹھے ہوئے، پڑوسیوں کو گالی دیے بیٹھے ہوئے، ماموں کی شان میں گستاخی، چچا کی شان میں توہین، اپنے پیدا کرنے والی اماں سے بدکلامی، اپنی بیوی کی موجودگی میں پیدا کرنے والے باپ کی شان میں گستاخی، وہ باپ کی جس کی شان میں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے اعلان فرما دیا تھا، تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ، تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے۔ ہم نمازیں لے کے پہنچ جائیں، ہم حج بیت اللہ لے کے پہنچ جائیں، ہم ماہ رمضان کا روزہ لے کے میدان محشر میں پہنچ جائیں، اللہ کی ذات کی قسم جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا، داخلہ ہوتا ہے دروازے سے۔ اور دنیا میں ہم نے اپنے باپ کو ناراض کر کے جنت کا دروازہ تو دنیا ہی میں چھوڑ دیا۔ باپ جب تک معاف نہیں کرے گا جنت میں داخلہ نمازوں کی بنیاد پہ، روزے کی بنیاد پہ ہو نہیں پائے گا۔ میں عرض کرتا ہوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت، پیدا کرنے والی ماں کی شان میں 3 مرتبہ فرمایا آقا نے۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری والدہ بیٹھی ہوں، وہیں پر میرے والد بیٹھے ہوں، ہماری ماتا اور ہمارے پتا ایک ساتھ بیٹھے ہوں، سب سے پہلے میری سیوا کا ادھیکار کس کو ہے؟ ہم کس کی سیوا پہلے کریں؟ ماتا کی کریں یا پتا جی کی کریں؟ والد کی خدمت پہلے کریں یا والدہ کی خدمت پہلے کریں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کی آیت ہوتی ہے، اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ نبی سچے، نبی کی بات سچی، نبی کی ذات سچی، سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی کی ذات سچی، نبی کی تعلیمات سچی، نبی کی ہدایات سچی، نبی کا فرمان سچا، نبی کی زبان سچی، نبی کا اعلان سچا، نبی کا مکان سچا، نبی کا بیان سچا۔ شان رسول میں سبحان اللہ پڑھ دیجئے، نبی کا بیان سچا، نبی کا اعلان سچا، سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن سچا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو ہی گیا، جلسہ کامیاب ہو گیا۔ 116 لوگوں کے نام میں نے دیکھے جلسے کے اندر، ہندو بھائیوں کے کتنے نام اس کے اندر، مسلم بھائیوں کے کتنے نام اس کے اندر، بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کے۔ جلسہ تو کامیاب ہو گیا، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کے مبارک مہینے ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے حبیب، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رجبی کے مہینے میں معراج شریف میں بلایا۔ یہ معراج کا مہینہ ہے، یہ شب معراج کا مہینہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کیا حسین اتفاق اللہ کی طرف سے ہے کہ عربی اعتبار سے بھی معراج کا مہینہ چل رہا ہے رجب کا، اور انگریزی حساب سے بھی معراج ہی کا مہینہ چل رہا ہے۔ مارچ ہی میں اللہ کے حبیب کو معراج ہوئی تھی، سبحان اللہ کے۔ مارچ میں کوئی پوچھے معراج شریف کا انگریزی مہینہ کون سا مہینہ نام لیں گے؟ مارچ، جنوری کا نام نہیں لیں گے، فروری کا نہیں لیں گے، اپریل کا نام نہیں لیں گے۔ نبی کی پیدائش مبارکہ کا تذکرہ آئے گا تو اپریل کا مہینہ لیں گے، اپریل کے مہینے کا نام لیں گے۔ اور جب نبی کی معراج شریف کا مہینہ آئے گا تو ہم کہیں گے مارچ کا مہینہ تھا۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں کوئی پوچھے گا، بتائیے اے کفیل اشرف، اے میرے بھائیوں، اے میرے مولانا صاحب، اے میرے مفتی صاحب، اے میرے امام صاحب، بتائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے طور پر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کا 460 کلومیٹر کا فاصلہ 1441 سال پہلے جو طے کیا تھا وہ کون سا مہینہ تھا؟ تو ہم ستمبر کا مہینہ لیں گے، سبحان اللہ، ہم ستمبر کے مہینے کا نام لیں گے۔ جب کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات پوچھے گا، بتائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کب ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہو کر جنت الفردوس کو رونق کب بخشی تھی؟ تو آپ جون کے مہینے کا نام لیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جون کے مہینے میں جنت الفردوس روانہ ہوئے تھے۔ 6 مئی
اور وفات کی تاریخ 6 جون 632 عیسوی. آپ کو اپنی پیدائش کی تاریخ یاد رہتی ہے, برتھ ڈے منانا رہتا ہے, سالگرہ منانا رہتا ہے. آپ کو یہ یاد ہے کہ ہم نے اس زمین کی رجسٹری کب کروائی تھی. آپ کو یہ یاد ہے کہ ہماری شادی کب ہوئی تھی, میرج اینیورسری ہمیں منانی ہے. آپ کو یہ یاد ہے کہ اس دکان کو ہم نے کب خریدا تھا. آپ کو یہ یاد ہے کہ اس مہینے میں دودھ والے نے کتنے ناغے کیے ہیں, ملک مین نے کتنے ناغے کیے ہیں. آپ کو اس بات کا پورا علم ہے کہ ہمارے گھر میں جو ٹیوٹر آتا, جو ماسٹر آتا, جو حافظ صاحب آتے ہیں, انہوں نے کتنے ناغے کیے ہیں. مگر ہمیں اور آپ کو اس بات کا قطعی علم نہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ انگریزی کون سی تاریخ میں ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی شادیاں فرمائیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں. ہمیں اور آپ کو اپنے نانا سے محبت, ہمیں اور آپ کو اپنی نانی سے محبت. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کے متعلق کچھ معلوم کیا ہم نے اپنے علماء کرام سے. علماء کرام انتظار میں ہیں کہ لوگ آئیں, دینی سوال کریں. ہم موبائل میں واٹس ایپ نہیں رکھتے. سارے علماء کرام کو معلوم. حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب دامت برکاتہم, جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, میں ابھی 3 دن پہلے پرسوں سہارنپور سے دیوبند سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جلسے میں تھا. 6 بچوں کی دستار بندی ہونی تھی, حافظ قرآن ہوئے تھے, مدرسے کے اندر جلسہ تھا دوپہر میں. میں عرض کر دوں آپ سے, وہاں پر بھی لوگوں کے سوال آئے. واٹس ایپ نمبر لوگ ہر جگہ پوچھتے ہیں. میں نے عرض کیا, میں واٹس ایپ نہیں رکھتا, فیس بک نہیں رکھتا, کیونکہ ہم پھر مطالعہ نہیں کر پائیں گے, ہم اسٹڈی نہیں کر پائیں گے, ہم پڑھائی نہیں کر پائیں گے, تحقیق نہیں کر پائیں گے. نئے انکشافات کہاں سے لائیں گے, نئی تحقیقات کہاں سے لائیں گے. کوئی کچھ پوچھ رہا ہے, ایسے سوالات کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. جو بات ہمارے آپ کے دماغ میں نہیں ہوتی وہ لوگ سوال کرتے ہیں. واٹس ایپ تو ہے نہیں, میں کہتا ہوں کہ ایس ایم ایس کر دیجئے, موقع ہوگا تو دیکھ لوں گا, جواب پیش کر دوں گا. ایک صاحب نے سوال کیا, یہ بتائیے حضرت ابا آدم علیہ السلام کے نکاح میں گواہ کون بنے تھے. ابا آدم علیہ السلام کے نکاح کے گواہوں کے نام کی ضرورت ہے. اپنے ابا کے نکاح کے نام نہیں جانتا, اپنے ابا کے نکاح کے گواہوں کے نام نہیں جانتا. ابا زندہ ہیں گھر میں, ابا موجود ہیں, لیکن ابا سے کبھی نہیں پوچھا, اے ابا آپ کے نکاح کے گواہوں کے نام کیا ہیں. ہم نے ان سے کہا نہیں, ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہہ دے کہ سویرے نہار منہ اپنے والد صاحب سے پوچھئے گا کہ اے ابا جان, اے ابو, یہ بتائیے آپ کے نکاح میں گواہ کون کون بنے تھے. تو وہ یہی پوچھتے سویرے نہار منہ کیوں پوچھیں. تو میں کہتا نہار منہ اس لیے پوچھئے کہ جب زناٹے دار تماچا مار کے کہیں گے بدبخت, تجھ کو میرے نکاح کے گواہوں کے نام کی کیا ضرورت پیش آ گئی, میرے نکاح میں شک کرتا ہے تو. ابا اس طریقے سے ناشتہ کرائیں گے سویرے تماچے کے ساتھ. 8000 سال پہلے نبیوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کے گواہوں کے نام پوچھ رہا ہے. ہمارے موبائل میں ایس ایم ایس ایک موجود ہے, ہم نے اس کو ہٹایا نہیں. اس کے اندر لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان پر ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا, ایک صاحب کا سوال ہے کہ بیوی انتقال کر جائے تو شوہر غسل دے سکتا ہے کہ نہیں. ان کو بھی جواب نہیں دے پائے, چونکہ مشغولیت اتنی تھکا اتنا زیادہ تھا, آرام ہی کرتا رہا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے. اور ایک صاحب نے تو بڑا عجیب و غریب سوال کیا, مسقط, دبئی کے قریب کا ملک مسقط, مجھے ان کا نام بھی معلوم ہے جنہوں نے فون کیا. مسقط سے فون آیا, کہنے لگے حضرت یہ بتائیے دنیا میں سب سے پہلے بریانی کس باورچی نے بنائی. مسقط سے سوال کر رہے تھے. تو میں نے عرض کیا 450 سال پہلے, 450 سال. ابھی حال میں لکھنؤ میں ایک دعوت میں تھا, اس دعوت میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر باوقار حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کے بھانجے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب حسنی دامت برکاتہم فریضہ عمرہ ادا کر کے تشریف لائے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, وہ بھی تشریف فرما دیں. دسترخوان کے اوپر شیرمال آئی, شیرمال تو سمجھتے ہی نا, شیرمال آئی, حضرت بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے حضرت یہ بتائیے, ہم سے پوچھنے لگے لکھنؤ کے عوام باشندے, یہ بتائیے پہلی مرتبہ شیرمال کس نے بنائی, شیرمال کہاں بنی. میں نے عرض کیا 350 سال پہلے نواب غازی الدین حیدر نے لکھنؤ ہی کی سرزمین پر ممدو نام کے, محمدو اصل نام ہے, محمدو نام کے باورچی سے پہلی مرتبہ شیرمال بنوائی تھی, لکھنؤ میں بنی. نہاری کہاں پر بنی, میں نے عرض کیا وہ بھی لکھنؤ بنی. کلچا ایران سے آیا, نہاری لکھنؤ سے ہی خطرہ پھیلی ہے, جیسا کہ مولانا عبدالحلیم شرر نے اپنی کتاب گزشتہ لکھنؤ میں لکھا. جو چیز جس شہر کی ایجاد ہوتی ہے اسی شہر میں اس کا اتہاس ملے گا.
اسی شہر کلکتہ والے تھوڑی بتائیں گے کہ ہاں کلکتہ میں پہلی مرتبہ نہاری بنی، نہ کلکتہ کی کسی تاریخ کی کتاب میں نہاری کا حوالہ ملے گا، چونکہ وہ ایجاد وہاں کی ہے نہیں، یہ لکھنؤ کی ایجاد ہے۔ اس طرح کی میں چائے پی رہا تھا، حضرت مولانا تشریف فرما تھے وہاں پر، میں چائے پی رہا تھا، کہنے لگے یہ بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ چائے کس ملک میں پی جاتی؟ طرح طرح کے سوال۔ میں نے عرض کیا ترک میں، ٹرکش میں، ترک میں ایک دن میں 80 کروڑ کپ چائے پی لی جاتی ہے، ایک آدمی 10 کپ چائے ایک آدمی پیتا ہے۔ پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں چائے پینے والوں کی تعداد پانی کے بعد سب سے زیادہ پی جانے والی چائے ہے، نہ کوکا کولا ہے نہ سگریٹ ہے، سگریٹ کا نمبر تیسرے نمبر پر ہے، سگریٹ تیسرے نمبر پہ آتی ہے۔ ہم اگر مطالعہ نہ کریں ان سوالوں کے جواب کیسے دیں گے؟ دارالعلوم دیوبند جس وقت مجھے بلایا گیا تھا، مورخ اسلام کا جو آپ لفظ دیکھتے ہیں اشتہارات میں، اخبارات میں، دارالعلوم دیوبند نے، وقف دیوبند نے اس حقیر و فقیر، اس گنہگار و سیاہکار کو، اس نااہل انسان کو، کم علم انسان کو مورخ اسلام کا تحریری اعزاز پیش کیا تھا۔ اس سال باقاعدہ ایسے ایسے سوالات مت پوچھئے، کیسے کیسے سوال، دینی علمی سوالات، مطالعہ اگر نہیں ہوگا دینی سوال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مقام پر ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پر ہیں؟ اتنے سوال۔ تاج محل میں کتنے قسم کا پتھر لگا؟ اب ہم نہ اگر مطالعہ کریں، ہم نے کالے خان مورخ کو کہا تھا تو میں نے جواب دیا 17 قسم کا پتھر باقاعدہ تاج محل میں لگا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کون ہیں؟ تو میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں۔ ایک بخاری شریف پڑھانے والے ایک عالم دین نے سوال کیا، قاسمی عالم دین نے، ساؤتھ انڈیا سے سوال آیا، تلنگانہ سے سوال آیا، یہ بتائیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کس سن میں ہوئی تھی؟ تو میں نے عرض کیا 1863 میں۔ اچھا ان کے والد کا نام بتائیے۔ میں نے عرض کیا منشی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ۔ آج جامعہ حسینیہ میں ہمیں لوگ پہنچے لینے کے لیے، وہ لے کر کے پہنچے اسٹیشن سے جامعہ حسینیہ میں، حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں 3882 بچوں کے سروں پر دستار فضیلت باندھی تھی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ نہ معلوم کتنی مرتبہ صوبہ بہار اور اس خطے میں نہ معلوم کتنی مرتبہ تشریف لائے، نہ معلوم کتنے مدارس دینیا کی بنیاد ڈالی۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مالٹا کی کالی جیل میں قرآن مجید کا حافظہ کیا تھا۔ آج آپ کے مدرسے میں آپ کے بچوں کو بھرپیٹ کھانا ملتا ہے، من پسند کھانا ملتا ہے، قالین پہ بیٹھتے ہیں، ٹھنڈک سے بھی حفاظت ہے، گرمی سے بھی حفاظت ہے۔ پوچھئے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے قرآن مجید کا حافظہ کہاں کیا؟ پوچھئے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے قرآن مجید کا حافظہ کہاں کیا؟ بحری جہاز پر، سمندری جہاز پر جاتے جاتے، مکہ معظمہ جاتے جاتے، پانی والے جہاز پر 1 مہینے میں اللہ کے قرآن کا حافظہ کر دیا۔ مولانا حسین مولانا حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بنیاد ڈالی دارالعلوم دیوبند کی 158 سال پہلے، چاند کے حساب سے 158 سال پہلے، عربی حساب سے 158 سال پہلے، انگریزی حساب سے 154 سال پہلے۔ میں عرض کر دوں آپ سے بحری جہاز پر، پانی والے جہاز پر قرآن کا حافظہ کیا انہوں نے۔ میں عرض کر دوں آپ سے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو طرح طرح ان کا انتقال میں نے جامعہ حسینیہ میں عرض کیا سن 57 میں ہوا، انہی کی طرف منسوب ہے نا حسینیہ، انہی کی طرف منسوب ہے۔ اگر نہ ہم مطالعہ کریں، دھنباد ریلوے اسٹیشن کے باہر، دھنباد ریلوے اسٹیشن کب بنا وہ سن پڑا اس کے اوپر، میں نے عرض کیا جس سن میں انتقال ہوا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا 1958 میں، اسی سن وہی سن وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ علم السنین بولتے ہیں اس کو، علماء کرام کا بڑا من پسند موضوع تھا۔ آج 1% لوگ نہیں ہیں علم السنین کا علم رکھنے والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ پایا کہ نہیں پایا ان کا؟ طرح طرح کے لوگ، ایک صاحب نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دسترخوان پہ کھانا کھایا۔ میں نے عرض کیا 2 لاکھ کے مجمع میں کہہ دیجئے گا، ماہرین کے بیچ میں کہیے گا، اتہاس کاروں کے بیچ میں کہہ دیجئے گا، مفسرین قرآن کے بیچ میں کہیے گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ممکن نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 150 ہجری میں ہوا تھا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے اس سن میں۔ یہ جب علم نہیں ہوتا ہے تو ہم ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، واٹس ایپ ہم رکھتے نہیں، دوسرے لوگ بتاتے ہیں اب واٹس ایپ پہ یہ آیا۔ ایک صاحب نے ڈال دیا اذان میں 1760 حروف ہوتے ہیں، 1760 حروف،
ایک دن میں ایک مسجد سے 5 وقت کی اذان سنتا ہے، اس کو اپنی دکانوں کا حساب یاد ہے، اپنے گھر کے برتن جانتا ہے، میرے یہاں کتنے قسم کے برتن، اپنے گھر کے زینوں کا علم ہے، 5 وقت ہونے والی اذانوں کے حروف کا نہ اس نے شمار کیا اور نہ کبھی توجہ دی، کسی نے اسے ڈال دیا الٹا سیدھا اور اسی کو سب کو سینڈ کر رہا ہے، بھیج رہا ہے، وہی بھیج رہا ہے۔ 1760 ہمارے شمار کیے ہوئے الفاظ ہیں یہ، 178 حروف سے سجی ہوئی ہے آپ کی باقاعدہ اذان مسنونہ، کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 16 حروف ہو جاتے ہیں اس طریقے سے باقاعدہ۔ سورہ کوثر کے حروف ہمارے گنے ہوئے ہیں، اسی لیے تو جب کوئی غلط ایس ایم ایس آتا ہے فوراً اس کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے، بغیر تحقیق کے، بغیر حوالے کے کوئی بات اپنے موبائل میں نہ ڈالیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے اتنے سال ہو گئے، نہیں، پہلے کاؤنٹ کیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے، یہ جو آپ کے سامنے سن آ رہا ہے، ممبر اسلام پہ بیٹھ کر جب کوئی عالم اسلام بولتا ہے وہ سند یافتہ ہوتا ہے، وہ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے۔ 1400 میں عرض کروں 1494 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی تھی، رجب کا مہینہ ہے، مارچ کی 9 تاریخ کو معراج ہوئی۔ امام الانبیاء کوئی اور نہیں، ہمارے آقا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام نبیوں کے والد ہیں، تمام رسولوں کے والد ہیں، مگر امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی۔ علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا، زور دیا اس بات پر کہ امام الانبیاء کوئی نہیں، ابا آدم علیہ السلام بے شک دنیا کے سب سے پہلے نبی، ابا آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ ابا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ فجر کی نماز کی شروعات کی، ابا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ کھیتی باڑی کی شروعات کی، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ نکاح کیا، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلی مرتبہ والد بنے، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کی شروعات کی، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ اپنا سر منڈوایا، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ اپنے گھر میں مرغا پالنا شروع کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ جنت دارالخلد میں قیام فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ فجر کی نماز کی شروعات کی۔ مگر امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی۔ نبیوں کے امام کون ہیں؟ کس نے تمام نبیوں کو باقاعدہ طور پہ نماز پڑھائی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام 40,000 نبیوں کے والد ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ مصافحے کی شروعات کی، مصافحہ دونوں ہاتھ سے شیک ہینڈ، 4000 سال پہلے سب سے پہلی مرتبہ مصافحہ کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ معانقہ کرنے والے، گلے ملنے والے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ وضو کے دوران ناک میں پانی ڈالنے والے، 3 مرتبہ پانی ڈالنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ مسجد کا ممبر بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، سب سے پہلی مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، سب سے پہلی مرتبہ مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلی مرتبہ ظہر کی نماز کی شروعات کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مگر امام الانبیاء کون ہیں؟ ہمارے نبی۔ ہمارے نبی نے 1,23,999 انبیاء و مرسلین کو باقاعدہ طور پہ نماز پڑھائی بیت المقدس میں۔ وہ نماز، ایک سامنے پوچھا وہ کون سی نماز تھی؟ وہ نماز تہجد تھی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوہ نامی کتاب میں 400 سال پہلے لکھا وہ تہجد کی نماز تھی۔ ہم اور آپ تہجد کی جماعت نہیں کر سکتے۔ تمام علماء احناف، تمام مسلک حنفیہ کے ہمارے جید علماء کرام، چاہے وہ باقاعدہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہوں، مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہوں، سب نے باقاعدہ منع فرمایا تہجد نوافل کی قبیل سے ہے، اس کی جماعت نہیں ہوگی، 2 لوگ پڑھ لیں اس کے اندر لیکن چوتھا آدمی شریک نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں امامت کا فریضہ انجام دیا۔ تو امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی۔ اب شان رسول میں سبحان اللہ کہیے، مجھے اجازت دیجئے چونکہ سفر طویل کرنا ہے، رسول پاک کی شان میں چند کلمات عرض کروں تاکہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی بخشش و مغفرت ہو سکے۔ امام الانبیاء ہمارے نبی، شافی روز جزا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی۔ شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، مدنی آقا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شافی روز جزا ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی،
نبی سید الاسقیہ، ہمارے نبی شمس الضحیٰ، ہمارے نبی بدر الدجا، ہمارے نبی نور الہدا، ہمارے نبی کہف الورا، ہمارے نبی، میں عرض کر دوں آپ سے، نبوت کی ابتدا، ہمارے نبی رسالت کی انتہا، ہمارے نبی رونق مکہ، ہمارے نبی برکت مدینہ، ہمارے نبی زینت طیبہ، ہمارے نبی محسن انسانیت، ہمارے نبی نبی الرحمت، ہمارے نبی محسن انسانیت، ہمارے نبی نبی الرحمت، ہمارے نبی صاحب شریعت، ہمارے نبی صاحب شریعت، ہمارے نبی رونق جنت، ہمارے نبی پیکر شفقت، ہمارے نبی آفتاب نبوت، ہمارے نبی مہتاب رسالت، شان مصطفیٰ آپ کے علاقے میں بیان ہو رہی، سبحان اللہ کہہ دیجئے، آفتاب نبوت، ہمارے نبی مہتاب رسالت، ہمارے نبی مرکز محبت، ہمارے نبی منبع الفت، ہمارے نبی سرکار دو عالم، ہمارے نبی فخر بنی آدم، ہمارے نبی نبی مکرم، ہمارے نبی نبی معظم، ہمارے نبی نبی مکرم، ہمارے نبی نبی معظم، ہمارے نبی والد فاطمہ، ہمارے نبی والد فاطمہ، ہمارے نبی شوہر خدیجہ، ہمارے نبی محبوب عائشہ، ہمارے نبی اور شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا، ہمارے نبی۔ تو نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں 1500 سال پہلے، آج کے سائنسداں بتا نہیں سکے۔ پوچھئے کسی سائنسداں سے، انگلینڈ کی کیمبرج یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کو بلائیے، اس سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے کب اس زمین کو پیدا فرمایا؟ When created the earth, please tell me now. بتاؤ مجھ کو کہ زمین اللہ نے کب بنائی، کب اللہ تعالیٰ نے ان پر پیڑوں کو پیدا کیا، وہ کون سا دن تھا جب اللہ نے ان درختوں کو پیدا کیا، وہ کون سا دن تھا جب اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا؟ ہے سائنسداں کے پاس اس کا جواب؟ براڈ شاہ 1920 میں اس نے اسکوٹر بنائی، کتنا قابل آدمی تھا۔ آرول رائٹ، ولبر رائٹ 1903 میں ہوائی جہاز بنایا، کتنا قابل آدمی تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، روڈولف ڈیزل جرمنی کا انجینئر، ڈیزل نے ڈیزل نامی ڈیزل انجن بنایا جو ٹرین لے کے گھسیٹتا ہے، کتنا قابل آدمی تھا۔ لیکن کوئی یہ بتا سکا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بارش آسمان سے کس دن کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس دن پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جنگل کے جانوروں کو کس دن پیدا فرمایا؟ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ان سوالوں کے جوابات دے دیے، سبحان اللہ کے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، آقا نے فرمایا، اب اگر میں نے دعویٰ کیا کہ آپ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر سے پوچھئے اور انشاءاللہ وہ جواب دے ہی نہیں پائے گا، چونکہ اس کا یہ ٹاپک بھی نہیں ہے، اس کا یہ سبجیکٹ بھی نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہمارے آقا نے فرمایا تھا سنیچر کے دن اللہ نے اس زمین کو پیدا فرمایا۔ کہیے اللہ اکبر، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ جب تخلیق کے اوپر بات آ جائے تو اللہ اکبر پڑھا کیجئے۔ اللہ نے سنیچر والے دن اس زمین کو پیدا فرمایا، اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر کہیے، اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اور دوشنبے کے دن، پیر کے دن، سمار کے دن، دوشنبے کے دن، پیر کے دن، سمار کے دن اللہ تعالیٰ نے ان ہرے بھرے درختوں کو، پیڑوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر کہیے، منگل والے دن ممنوعات شرعیہ پیدا فرمائے، اور بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور جمعرات کے دن، کل تمہارو ول بی تھرسڈے، میں عرض کروں کل جمعرات ہے نا، کل ہی تو جمعرات کے دن، آج بدھ کا دن ہے، آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ کون فرما رہے ہیں؟ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا، اور جمعرات ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے جنگل میں چرنے والے جانوروں کو پیدا فرمایا۔ اور جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے والد، تمام انسانوں کے والد، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو 1945 میں بنی، قیام امن کے لیے باقاعدہ قیام امن کا کام کرتی ہے، شانتی کی بحالی کا کام کرتی ہے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق اس وقت پوری دنیا کی پاپولیشن، پوری دنیا کی جن سنکھیا، پوری دنیا کی آبادی 7 ارب 60 کروڑ ہے۔ 7 ارب 60 کروڑ انسان، تمام انسانوں کے والد آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ یہ ان سوالوں کے جواب کوئی سائنٹسٹ دے گا؟ کوئی اتہاسکار دے گا؟ Has he knowledge about that topic? ہے اس کے پاس؟ He has no knowledge about that topic. اس کے پاس یہ نالج نہیں ملے گی، چونکہ یہ اس کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مکڑی کے نام پہ اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرما دی۔ چیٹی کے نام پہ اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرما دی۔ چیٹی کے نام پہ اللہ نے قرآن مجید میں سورت نازل فرما دی۔ چیٹی کتنی طاقت رکھتی ہے پتہ ہے؟ اپنے وزن سے 20 گنا زیادہ سامان اٹھا لیتی ہے۔
ایک انسان اپنے وزن سے 20 گنا سامان نہیں اٹھا سکتا. جس کا وزن 50 کلو گرام ہے, اگر آپ کا وزن 50 کلو گرام ہے تو کیا آپ 1000 کلو کا بانٹ اٹھا لیں گے؟ نہیں اٹھا پائیں گے. اللہ نے چیٹی کو باقاعدہ یہ صلاحیت بخشی. چیٹی کے پھیپھڑا نہیں ہوتا. دیکھیے غور کیجیے, اللہ نے چیٹی کو پھیپھڑا نہیں دیا, اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو تلی نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو پتا نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے سانپ کو باقاعدہ طور پر کان نہیں دیے. سانپ اپنی زبان سے سنتا ہے, سانپ اپنی زبان سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سانپ کو کان نہیں دیے, اللہ تعالیٰ نے سانپ کو کان نہیں دیے. اللہ تعالیٰ نے کیکڑے کو باقاعدہ دانت نہیں دیے, وہ اپنا کھانا پیروں سے مسل کے کھاتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, پیروں سے مسل کے کھاتا ہے. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ. ہاتھی اگر اللہ کی شان دیکھیے, ہاتھی اگر کودنا چاہے تو کود نہیں سکتا, اور مگرمچھ اگر اپنی زبان نکال کے آپ کو دکھانا چاہے تو زبان وہ دکھانا دور کی بات, اتنی بھاری ہوتی ہے مگرمچھ کی زبان کہ وہ اپنی زبان ہلا نہیں سکتا. میں عرض کر دوں آپ سے, کنگارو اگر پیچھے کو آنا چاہے تو پیچھے کو آ نہیں سکتا, وہ ہمیشہ آگے ہی جائے گا. بکری کو پیچھے کھسکائیے, پیچھے آ جائے گی. میں عرض کر دوں آپ سے, لیکن کنگارو پیچھے آ نہیں سکتا. میں عرض کر دوں آپ سے, یہ اللہ کی شان دیکھ لیجئے. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ. اللہ کے ذکر کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ, اول بھی اللہ. چیٹیاں اللہ نے اتنی پیدا کر دی, اتنی پیدا. میں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر کو پڑھا باقاعدہ, بہت زبردست اس کا مضمون ہے, میں نے اس کی رپورٹ پڑھی. انگلینڈ کا ہارورڈ یونیورسٹی, چیٹی پہ اس نے اتنا زبردست کام کیا. ہمارے یہاں مولانا عبد المجید دریابادی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے قرآن مجید کے جانوروں کو جمع کیا. 56 جانور قرآن مجید سے نکال کر کے جمع کیے کہ قرآن کا سب سے پہلا جانور, قرآن کا سب سے پہلا حیوان مچھر ہے. پہلے ہی پارے میں اللہ نے فرمایا بعوضہ, مچھر کا حوالہ. اور قرآن کا سب سے آخری جانور, سب سے آخری جانور, جس جانور کے تذکرے کے بعد اللہ نے کسی جانور کا تذکرہ نہیں فرمایا, سورۃ الفیل ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, ہاتھی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. 56 جانور قرآن سے نکالے. اللہ نے جانوروں کے نام پر 6, میں عرض کروں 7 صورتیں نازل فرما دی. قرآن مجید میں جانوروں کے نام پر 7 صورتیں ہیں, اور نبیوں کے نام پر 6 صورتیں ہیں. قرآن مجید میں جانوروں کے نام پہ 7 صورتیں ہیں. دنیا کے لوگوں کے سامنے پیغام دیا جائے کہ قرآن نے جب جانوروں کا احترام بتایا ہے, چیٹی کا احترام بتایا ہے. چیٹی سلیمان علیہ السلام سے باتیں کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے چیٹی سے پوچھا, ما اسمکی, ماں اسمکی, کیا نام ہے تمہارا؟ آج ہمارے گھر میں دیکھیں کیسے کیسے نام ملتے ہیں, پنکی, ٹوینکل, ببلی, اس طرح کے نام ملتے ہیں. چیٹی نے اپنا نام کیا بتایا؟ یہ پوری گفتگو احکام الحیوان میں, حیات الحیوان میں درج ہے. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا, ماں اسمکی, کیا نام ہے آپ کا؟ چیٹی سے پوچھا. چیٹی نے جواب دیا, اسمی منذرۃ, میرا نام منذرہ ہے, میرا نام منذرہ ہے. منذرہ نام کی صحابیاں ہوئی. کانپور میں ایک صاحب کے یہاں نواسی آئی اللہ کی طرف سے, مجھے فون کیا, کہنے لگے آپ کے بیان میں ہم نے منذرہ لفظ سنا ہے, کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک رکھیے. منذرہ نام کی صحابیاں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب ہے, دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے, تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے, اور چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے. تو ایسے ہی باقاعدہ منذرہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ایمان لانے والی ایک صحابیاں ہیں. چیٹی نے جواب دیا کہ وہ باقاعدہ اس کا نام منذرہ ہے. پھر پوچھا سلیمان علیہ السلام نے, ارے آپ کا نام منذرہ ہے, یہ منذرہ نام کیوں ہے؟ فرمایا, میں اللہ سے ڈرتی بھی ہوں اور ڈراتی بھی ہوں. چیٹی جواب دے رہی ہے پیغمبر کو, میں اللہ سے ڈرتی بھی ہوں اور ڈراتی بھی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام چیٹی کا جواب سن کر کے بہت خوش ہوئے. غور کیجئے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چیٹی, میں عرض کر دوں کہ اس کے پھیپھڑا نہیں ہوا کرتا. چیٹی پیدا ہونے کے بعد کبھی سوتی نہیں ہے. ہم اللہ نہ کرے کوئی پہلی منزل سے گر جائے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو جب کوئی گرے گا پہلی منزل سے, اگر اللہ کو منظور ہوگا اس کی جان بچانا تو اس کی جان بچ جائے گی. کہیں پر اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا فریکچر ہونا تو فریکچر ہو جائے گا. کہیں ہڈی ٹیڑھی ہو سکتی ہے, موچ آ سکتی ہے. چیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت اور ایسی لچک بدن میں دی ہے, 6 منزل سے چیٹی گر جائے, 6 منزل سے چیٹی گر جائے, چیٹی کے 6 پیروں میں سے ایک پیر بھی نہیں ٹوٹے گا. سبحان اللہ کہیے, کیا اللہ نے شان رکھی ہے چیٹی کی. قرآن مجید کے اندر دیکھیے اللہ نے کیا فرما دیا چیٹی کے بارے میں. تو خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ,
رازق بھی چیٹیوں کی تعداد، ایک صاحب نے پوچھا تھا دریافت کیا چیٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، برطانیہ کے انگلینڈ کے پروفیسر کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ دنیا میں جتنی چیٹیاں اس گاڈ نے، اس ایشور نے، اس آلمائٹی نے، اس اللہ نے رب ذوالجلال نے جتنی چیٹیاں پیدا کی ہیں، اگر وہ چیٹیاں انسانوں میں بانٹی جائے تو ایک ایک انسان کے حصے میں 10-10 لاکھ چیٹیاں آئیں گی، 10-10 لاکھ چیٹیاں آئیں گی۔ میں عرض کر دوں آپ سے چیٹیاں، اسی نے لکھا باقاعدہ مچھر، فرانس وہ ملک ہے جہاں پر مچھر نہیں ہے، نیوزی لینڈ وہ ملک ہے جہاں پر سانپ نہیں ہے، فرانس میں مچھر رہ نہیں سکتا، فرانس میں مچھر رہ نہیں سکتا، مچھر کبھی نہیں جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہر جاندار کے لیے روزی کا انتظام فرما دیا، مستقرہا و مستودعہا، اس کی رہائش گاہ، اس کا مکان، اس کا سماج، اس کا معاشرہ بنا دیا ہے۔ فرانس کے متعلق جانتا ہے، مچھر کو علم ہے کہ یہاں ہم رہ نہیں پائیں گے، دم گھٹ جائے گا، فرانس میں مچھر نہیں رہ سکتا۔ سانپ نیوزی لینڈ میں نہیں رہ سکتا، نیوزی لینڈ ہیز نو اسنیک، نیوزی لینڈ میں سانپ نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، قطر میں کوا نہیں ہے، قطر میں کوا نہیں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے آپ، ہمارے یہاں 28 کروڑ سے زائد کوے ہیں، ہمارے یہاں 28 کروڑ سے زائد کوے ہیں، لیکن قطر میں ایک بھی کوا نہیں ملے گا۔ پوری دنیا میں 90 کروڑ کتے ہیں، پوری دنیا میں، مگر ہالینڈ میں شاید کتوں کے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ شاید ہالینڈ میں کوئی کتا نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، پوری دنیا میں 90 کروڑ کتے ہیں، پوری دنیا میں بلیاں 7 کروڑ کے قریب بلیاں ہیں، 7 کروڑ کے قریب بلیاں، سب کو کھانا دینے والا کون؟ 90 کروڑ کتوں کو کھانا دینے والا کون؟ 7 کروڑ بلیوں کو کھانا دینے والا کون؟ مچھروں کے متعلق میں نے پڑھا، اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مچھروں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دے دے تو 5 کلومیٹر لمبا پہاڑ بن جائے گا مچھروں کا، اتنی بڑی تعداد میں مچھر ہیں۔ بتاؤ ان کو کھانا دینے والا کون ہے؟ 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والے سورج کو چمکانے والا کون؟ کہیے اللہ تعالیٰ۔ 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی سے ہم تک اپنی چاندنی پہنچانے والے چاند کو چمکانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ سمندر میں تیرنے والی 36 ٹریلین، یہ بلین، ملین، بلین، کوادریلین، ان سے بہت بڑا ہوتا ہے ٹریلین۔ میں عرض کر دوں آپ سے، 36 ٹریلین مچھلیوں کو دانا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس زمین کے 7 ارب 60 کروڑ انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ۔ میں نے عرض کیا، رجب بھی معراج کا مہینہ اور مارچ بھی معراج کا مہینہ ہے۔ 9 مارچ تاریخ تھی جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز لینے عرش معلی پہنچے۔ مارچی کے مہینے میں پہلی مرتبہ تحیات پڑھی گئی، سبحان اللہ کہیے۔ مارچ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ نماز پڑھائی بیت المقدس کے اندر۔ 1,23,999 انبیاء و مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے 7 صفوں میں 7 صفوں میں اللہ نے کھڑا کرا دیا بیت المقدس میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سب کو مقتدی بنا دیا مارچ کے مہینے میں۔ تو مارچی میں باقاعدہ معراج ہوئی۔ رجب کے مہینہ تو جانتے ہی سب، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، جلسہ ایسے مہینے میں رکھا گیا کہ عربی اعتبار سے بھی معراج شریف کا مہینہ ہے اور انگریزی اعتبار سے بھی معراج کا مہینہ ہے، تو جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو ہی گیا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ آپ کے باقاعدہ آپ کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ ذکر الہی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، 21 مرتبہ روزانہ یا حفیظ بچوں کو بھی پڑھا دیجئے۔ کورونا وائرس کے اثر سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت حاصل ہوگی یا حفیظ سے، اللہ کی طرف سے سلامتی نصیب ہوگی یا سلاموں سے۔ یا حفیظ یہ اس کو اپنے عمل میں لے آئیے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیجیے، بچیاں، بہویں، بیٹیاں، بھانجیاں، بیویاں، والدہ، دادی، سب کو بتا دیجیے، یا حفیظ، اے حفاظت کرنے والے، یا سلامو یا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ کا عمل تھا۔ 21 مرتبہ پڑھتے تھے، 21 مرتبہ یا سلامو، 21 مرتبہ یا حفیظ، یا سلامو۔ اے اللہ تعالیٰ سلامتی میں لے آئیے، اے اللہ اپنی سلامتی میں رکھیے، تمام بیماریوں سے، وباؤں سے، چھوا چھوت کی بیماری سے، اے اللہ تعالیٰ تمام جراثیم سے، تمام عناصر سے، تمام قسم کے سنکرمن سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیے، سب کی حفاظت فرمائیے۔ تو یا حفیظو کا عمل شروع کر دیجئے، اور یا سلامو
گفتگو کا عمل شروع کر دیجئے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. آپ بھی انشاءاللہ کہیے، مولانا کہا انشاءاللہ، آپ بھی کہیے انشاءاللہ. ایک صاحب کہنے لگے اس کی کوئی دعا بتائیے، اس کی کوئی دعا. میں نے عرض کیا ابھی اتنی وبائیں پیدا نہیں ہوئی ہیں جتنی وباؤں کا علاج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحان اللہ، جتنی وباؤں کا علاج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. یہی دعا پڑھ لیجئے، ساری بلاؤں سے حفاظت ہو جائے گی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ تعالی ہم آپ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں اور حلال روزی کا سوال، ورزقا واسعا، وسیع رزق کی فراخی، رزق کی برکت کا سوال کرتے ہیں، رزق کی کشادگی کا سوال کرتے ہیں. وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے باقاعدہ طور پر آپ سے حفاظت کا سوال کرتے ہیں. یہی پڑھ لیجئے، حفاظت ہو جائے گی. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. خالق بھی اللہ، ذکر الہی سے مجھے اجازت دیجئے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ. آپ بھی تو اللہ اللہ کہیے. اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ. محفل کو گلو گلزار بنا دیا ذکر الہی کے ساتھ. اللہ کا نام قرآن میں، اللہ کا نام قرآن میں 2697 مقام پر ہے. اللہ اللہ کہہ دیجئے، جلسے کی برکت باقاعدہ آپ کے ساتھ ہے. تو خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ. نہیں، جب یہ 10 مرتبہ کہہ لیں تب آپ ایک مرتبہ کہیے. آپ کے پاس مائک ہے، ان کا سنیے، ان کا امتحان لیجئے. جب 10 مرتبہ یہ کہے تب آپ ایک مرتبہ اللہ کہہ دیجئے گا. میں عرض کروں، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واحد بھی اللہ، صبور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، غفور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ، متکبر بھی اللہ، متکبر بھی اللہ، مصور بھی اللہ، غفار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، جبار بھی اللہ، جبار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، سلطان بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، سلطان بھی اللہ، منان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، خبیر بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، نصیر بھی اللہ، کبیر بھی اللہ، قدیر بھی اللہ، کبیر بھی اللہ، قدیر بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، رب العالمین بھی اللہ، الہ العالمین بھی اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نمازوں کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ انسانیت کا پیغام عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بیواؤں کی، ودواؤں کی، سبھی کی سیوا، سبھی کی سہایتا، سبھی کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ حلال روزی کمانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ہماری جو بہنیں، بھانجیاں، بیٹیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب کے رشتوں کو اپنے مومن اور دیندار بندوں سے منسوب فرما دیجئے. اے اللہ تعالیٰ جو بہنیں بے اولاد ہیں ان کا اولاد نصیب فرمائیے. شہر مکہ بے مثال. اب ہم اجازت لے رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، کوہ صفا بے مثال، کوہ مروہ بے مثال، غار ہرا بے مثال، غار ہرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، اماں خدیجہ بے مثال، بی بی حفصہ بے مثال، بی بی حفصہ بے مثال، خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بے مثال. اور کہہ دیجئے آج کا جلسہ بے مثال. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جلسہ بے مثال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا. دعا بھی فرمانا. آپ لوگ قریب قریب آ جائیے، سارے لوگ قریب قریب آ جائیے، دعا ہوگی. آ جائیے ماشاءاللہ. جو لوگ چلے گئے ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ بھی دعا کر. گلاب الدین بھائی صاحب بول رہے ہیں ان کے چچا کی طبیعت زیادہ علیل ہے، دعا ہے. اور بہت سارے لوگ کہہ کے گئے ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب زدني علما،
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا مولا کریم یا الہ العالمین یا احکم الحاکمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے اے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے ہمارے ملک میں ایک ایک بچے کی ایک ایک مرد ایک ایک عورت ایک ایک بوڑھے ضعیف کی بزرگوں کی نوجوانوں کی سب کی حفاظت فرمائیے ہر بیماری ہر روگ سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائیے جو بیمار ہیں کمزور ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائیے جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں صحت یابی کے ساتھ شفا یابی کے ساتھ اسپتال سے زندہ صحیح سلامت ان سب کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دیجئے اے اللہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم کو کھانا کھانے والا چلنے پھرنے والا بنا دیجئے اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق اے اللہ تعالی ہمیں کاروبار اور تجارت اور بزنس کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائیے جھوٹ کو ہماری زبان سے کوسوں دور کر دیجئے اے اللہ شراب نوشی سے اللہ العالمین ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے فریب دینے سے اللہ ہم آپ توبہ کرتے ہیں اے اللہ فریب دینے سے ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ کسی کو ہم دغا نہ دیں کسی سے جھوٹ نہ بولیں کسی کو اللہ تعالی ہم پریشان نہ کریں اے اللہ جو بیوہ ہیں جو ودھوا ہیں جو بیوہ ہیں بے شوہر کی ہیں ہمیں ان سب کی خدمت کرنے والا بنائیے اے اللہ جو یتیم بچے ہیں ہمیں ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے والا بنائیے اے اللہ ہماری جو بیٹیاں بھانجیاں بھتیجیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں جو بہنیں ہماری شادی کے لائق ہو چکی ہیں ان سب کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح اور دیندار بندوں سے منسوب فرمائیے اے اللہ ہر طرف محبت کے پیغام کو عام فرما دیجئے ہر طرف انسانیت کے پیغام کو عام فرما دیجئے ہر طرف بھائی چارے کی تعلیم کو عام فرمائیے اے اللہ انسانیت مروت ہمدردی کے جذبات ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے اے اللہ العالمین ہم سب کو اپنے رحمتوں سے بھرا ماہ رجب نصیب فرمایا اپنے فضل و کرم سے رحمتوں سے بھرا ماہ شعبان نصیب فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا مغفرت سے بھرا نعمتوں سے بھرا اے اللہ تعالی مغفرت سے بھرا رحمتوں سے بھرا نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائیے ماہ رمضان نصیب فرمائیے رمضان کی عبادت نصیب فرمائیے رمضان کی تلاوت نصیب فرمائیے رمضان کی تہجد نصیب فرمائیے رمضان کی 20 رکعت تراویح کی توفیق نصیب فرمائیے خوشیوں مسرتوں رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائیے بار بار نصیب فرمائیے اے اللہ تعالی جناب گلاب الدین صاحب کو صحت و شفا نصیب فرمائیے اس بستی میں جو بیمار ہیں گھروں میں ان کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائیے جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں ان سب کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائیے جو گھروں میں دوائیں کھا رہے ہیں ان سب کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائیے اس جلسے میں ہمارے جتنے بھائی آئے ہیں اے اللہ ان سب کی ہر جائز آرزو پوری فرمائیے ان کی ہر پاک تمنا پوری کر دیجئے ان کی ہر اچھی حسرت ان کی ہر اچھی خواہش کو پورا کر دیجئے اے اللہ ہماری دکانوں میں برکت پیدا فرمائیے ہمارے مکانوں میں برکتیں پیدا فرمائیے اے اللہ رب العالمین ہمیں بیماروں کی خیریت لینے والا بنا دیجئے غریب بیماروں کی دوا لانے والا بنا دیجئے اے اللہ گزشتہ سال سے آج تک انتقال فرمانے والے آپ کے جتنے مومن بندے و بندیاں ہیں اے اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائیے اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے اور ان کے گھر والوں کو جو ان کے زندہ متعلقین عزیز و اقارب ہیں ان سب کو اے اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائیے اور ان مرحوموں کی طرف سے ان کے زندہ لوگوں کو زندہ رشتہ داروں کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائیے میدان محشر میں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائیے پیارے آقا صلی اللہ
علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، ایمان پر جینا نصیب فرمائیے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائیے، قبر کی منزلوں میں کامیابی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرمائیے، ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرمائیے، ہمیں اپنا پیارا بندہ بنا لیجئے، ہمیں اپنا دلارا بندہ بنا لیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ تہجد کی نماز کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہمارے بھائی بزرگ نوجوان معصوم بچے ہمارے سارے بھائی سب آپ کے ہاتھ آپ کی بارگاہ پاک میں ہاتھ پھیلائے، بھکاری کی حیثیت سے ہم لوگ اے اللہ آپ سے ہم درخواست آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرمائیے اے اللہ تعالی، ہم سب کی مغفرت فرمائیے اے اللہ تعالی، ہم سب کو دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائیے، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائیے، ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے، ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے اے اللہ تعالی، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی شان کریمی سے، اپنی شان رحیمی سے، اپنے حبیب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی، آپ کے جن بندوں نے آپ کے عطا کیے ہوئے حلال مال سے مسجد کی توسیع، مسجد کی تعمیر کے لیے جو یہاں تعاون فرمایا اے اللہ، جو چندہ پیش کیا، جو تعاون فرمایا اے اللہ، ان کی کمائیوں میں خوب برکتیں پیدا فرمائیے، ان سب کو حلال روزی نصیب فرمائیے، ان کی دکانوں میں برکتیں پیدا فرما دیجئے اے اللہ تعالی، ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے اے اللہ، ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی شان کریمی سے، اپنی شان رحیمی سے، اپنے حبیب اپنی شان رحیمی سے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واحبابہ اجمعین وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔